ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرا، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبہ ذی وقار علماء کرام، حضرات سامعین، بالخصوص صدر مجلس حاضہ عالی مرتبہ قبلہ صاحبزادہ معظم الحق معظمی زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ وشرفہ، میری یہ فیروز بختی ہے کہ اس خانقاہ معلیٰ پہ حاضر ہونے کا شرف اور موقع نصیب ہوا۔ قبلہ صاحبزادہ صاحب سے متعدد مرتبہ ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ ان کے دل برانہ انداز نے طبیعت میں بڑی محبت پیدا کی اور مجھے خود شوق تھا کہ اس خانقاہ عالیہ پہ حاضری کا شرف پاؤں۔ سو حکم ہوا تو میں علالت طبع کے باوجود حاضری کو سعادت سمجھتے ہوئے آپ کے سامنے موجود ہوں۔ کچھ وقت کے لیے جس نازک اور حساس موضوع پر مجھے کچھ کہنے کا حکم دیا گیا ہے، اس پہ گفتگو کرنے کے بعد اپنے موضوع کو سمیٹ لوں گا۔ اللہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ یہ بات طے ہے اور ہمارا اساسی اور اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ حضور کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ رسول آ سکتا ہے۔ بس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ ہمارے آقا پر رسالت کا بھی اتمام ہو گیا، نبوت کا بھی اتمام ہو گیا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جتنے بھی اللہ کے جلیل القدر نبی ہوئے ہیں، کسی کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں دی، حتیٰ کہ کچھ نبی شہید بھی کر دیے گئے۔ بنی اسرائیل نے 70 نبیوں کو شہید کیا، اس کے علاوہ بھی انبیاء علیہ السلام شہید کیے گئے۔ وہ اللہ کے سچے نبی تھے، لیکن حضور علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی۔
واللہ یعصمک من الناس، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت حضور ایک خیمے میں تشریف فرما تھے اور ایک صحابی حضور علیہ السلام کے پہرے پر کھڑا تھا، تو آقا کریم نے سر انور خیمہ پاک سے باہر نکالا۔ اس آیت کریمہ کی نزول کے بعد اسے فرمایا تم اب چلے جاؤ، میری حفاظت میرے رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لی۔ سوال یہ ہے کہ باقی نبی بھی تو اللہ کے سچے نبی تھے، ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ کیوں نہیں لی اور حضور کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ کیوں لی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جتنے بھی منزل من اللہ کتابیں ہیں، 104 کتابیں اور صحیفے ہیں کوئی، ان میں کسی کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی سوائے قرآن مجید کے۔ اسی لیے ان کتابوں میں تحریف راپ آ گئی، لوگوں نے اپنی مرضی سے کچھ چیزیں کتابوں میں شامل کر لی اور جو ان کی مرضی کی نہیں تھی ان چیزوں کو نکال دیا۔ 100 صحیفے ہیں اور 4 کتابیں ہیں، ان میں تحریف راپ آ گئی، لیکن قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی اور اس کا ظاہری اہتمام یہ کیا کہ اس کا حفظ آسان کر دیا۔ 7 سال کا بچہ بھی پوری کتاب کا حافظ ہوتا، اور اگر میں تلاش کروں تو اس مجلس میں مجھے درجنوں حفاظ مل سکتے ہیں۔ تو پورا عالم اسلام پڑا ہوا ہے، اور یہ دور جس دور کی بات میں کر رہا ہوں یہ امت کے عروج اور بانک پن کا دور نہیں ہے۔ تو جب امت کے عروج کا زمانہ ہوتا ہوگا تو پھر کیا عالم حفاظ کا ہوتا ہوگا، بلکہ وہ زمانہ تو ایسا تھا کہ ایک ایک شخص کو 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی، اور شوق اور وارفتگی کا عالم یہ تھا کہ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب درس حدیث دینے بیٹھتے تو آپ کی گفتگو کو سننے کے لیے جو لوگ آیا کرتے، کچھ تو محض سماعت کرتے، کچھ اس کو نوٹ بھی کرتے تھے، تو منتظمین کی جانب سے ان کے لیے ایک ایک مجلس میں 4 ہزار دعوتیں رکھی جاتی، تو کیا وہ عالم ہوتا ہوگا؟ تو یہ ظاہری اہتمام کیا کہ اس کتاب کے حفظ کو لوگوں کے لیے آسان کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ باقی منزل من اللہ کتابیں بھی اللہ کا سچا کلام ہے، اور یہ علماء تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھئے کہ نفس کلام ہونے کے ناطے سے ساری کتابیں اور صحیفے برابر ہیں۔ قرآن مجید کو جو افضل کہا جاتا ہے تو وہ اس معنی میں کہ اس کی تلاوت کا ثواب زیادہ ہے۔ جس طرح سورہ یاسین باقی سورتوں سے افضل ہے، تو یہ اس معنی میں کہ اس کی تلاوت کا ثواب زیادہ ہے۔ نفس کلام ہونے کے ناطے سے اللہ کا سارا کلام، چاہے وہ تورات میں ہو، زبور میں ہو، انجیل میں ہو، کسی صحیفے میں نازل ہوا ہو، اللہ کا کلام ہونے کے ناطے سارے کلام برابر۔ لیکن اللہ جل شانہ نے باقی کتابوں کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی، قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور حضور کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی نبی کو شہید کر دیا جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، نیا نبی آنے والا ہے جو دین کے کام کو جاری رکھے گا، وہ تسلسل ختم نہیں ہوگا۔ اس کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، نیا نبی آنے والا ہے۔ اور اگر حضور علیہ السلام کو نقصان پہنچتا تو حضور کے بعد تو نبی کوئی نہیں تھا۔ اس لیے کس طرح اتمام دین ہوتا، اسی طرح ایک کتاب میں تحریف راہ پا جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کی جگہ نئی کتاب آنے والی، نیا صحیفہ آنے والا۔
لیکن اگر قرآن مجید میں بھی تحریف راہ آ جاتی تو پھر قرآن کے بعد تو کوئی کتاب ہی آنے والی نہیں ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. تو پھر قیامت تک انسانیت کے لیے ہدایت کا چشمہ صافی کہاں ہوتا؟ تو قرآن مجید کی حفاظت کا اہتمام کر کے اس بات کا اعلان کیا کہ قرآن آخری کتاب ہے، اس کے بعد کسی کتاب کی کوئی گنجائش نہیں. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرما کر کے اتمام دین کیا، اور وہ بابرکت دن پھر اس امت کو نصیب ہوا کہ جب یہ فرمان اترا کہ آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا. پھر حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ لوگوں، میں تمہیں جو میرے ذمے میرے رب نے پیغام لگایا تھا کیا وہ پہنچا دیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ادیتا و نصحتا، آپ نے حق ادا کر دیا. تو پھر پوچھا، تو پھر انہوں نے یہی بات کہی. تیسری مرتبہ جب پوچھا اور انہوں نے یہ بات کہی تو حضور نے فرمایا اے اللہ گواہ ہو جا، تیرے بندے کیا گواہی دے رہے ہیں. تو حضور نے اتمام کیا، اور آقا کریم علیہ السلام جب اتمام دین کر دیتے ہیں اور خود ان کا وجود تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، تو پھر کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کسی رسول کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اور انسانی ہدایت کے لیے قیامت تک یہ چشمہ صافی قرآن مجید کی صورت کے اندر موجود ہے. اور ایک بات آپ اہل طریقت کے لیے یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ پچھلی امتوں میں کچھ عرصہ تک ولایت کا سلسلہ چلتا، لیکن پھر یہ سلسلہ موقوف ہو جاتا، اس لیے کہ نیا نبی آ جاتا. لیکن اس امت کی من جملہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس امت میں قیامت تک ولی موجود رہیں گے تا آنکہ خاتم الاولیاء حضرت امام مہدی تشریف لائے. تو یہ اسی لیے تھا کہ نبی کوئی نہیں تو ولایت کے چشمے خشک نہیں ہونے چاہیے تاکہ ہدایت کا سلسلہ جاری رہے. باقی ظاہر ہے کہ جس چیز کی قبولیت ہو، جس چیز کی ڈیمانڈ ہو، تو 2 نمبر بھی اسی کا آتا ہے. جس کی اصل کو کوئی پوچھتا نہ ہو اس کا 2 نمبر نہیں آتا ہے. اس لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال اور کذاب ہوں گے جو یہ گمان کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں. تو فرمایا وہ کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. دعوت فکر یہ ہے کہ مختلف زمانوں میں مختلف لوگ آئے اور انہوں نے ادعائے نبوت کیا، لیکن جب وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے تو ان کے جھوٹے متبعین بھی ان کے ساتھ ہی اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئے. لیکن یہ کیا ہوا کہ 2 لوگ ایسے تھے کہ ان کے مرنے کے 100 سال بعد بھی ان کے جھوٹے متبعین آج تک دھرتی کے اوپر موجود ہیں. ایک قادیان کا مرزا دجال اور ایک ایران کا بہاؤلہ. اس کے علاوہ ماضی میں جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے ادعائے نبوت کیا، جب خاص کم جہاں پاک جب ان کی موت واقع ہوئی، منطقی انجام کو پہنچے، تو ان کے ماننے والے بھی، ان کے متبعین بھی ختم ہو گئے. لیکن یہ سلسلہ ان 2 لوگوں کا ابھی تک کیوں جاری ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. اور وہ یہ کہ باقی جن لوگوں نے ادعائے نبوت کیا، یا تو یہ تھا کہ کسی کی قبولیت بہت ساری ہو گئی اور پھر وہ آگے بڑھا اور شیطان کے ہتھے چڑھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، جس کا مختار سقفی ہے. قاتلان حسین کے بدلے میں جب اس کو مقبولیت عامہ حاصل ہوئی اور لوگ اس سے بہت پیار کرنے لگے تو وہ ادعائے نبوت تک جا پہنچا. اسی طرح نبی اتنا ذہین تھا، کہتے دور کہیں گرد اڑ رہی تھی
اللہ نے اس کو جو صلاحیتیں دی تھی، بصارت، سماعت اور باقی صلاحیتیں، کہ دور کہیں گرد و غبار اڑ رہی تھی، کسی نے کہا آندھی ہے، کسی نے کہا بگولا ہے، کسی نے کہا شاید کوئی سوار آ رہا ہو، تو نبی ہنس کے کہنے لگا کوئی سوار آ رہا ہے اور وہ گڑ کھاتا آ رہا ہے۔ تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ جہاں سے لوگوں کو سوار بھی دکھائی نہیں دے رہا اور یہ اگلی بات بتا رہے۔ خیر جب وہ سوار قریب آیا تو وہ واقعہ ہی گھوڑے کے اوپر بیٹھا ایک سوار تھا، اور جب قریب پہنچا تو واقعہ اس کے ہاتھ میں گڑ کی پیسی تھی۔ تو نبی سے لوگوں نے پوچھا کہ جہاں سے لوگوں کو گھوڑا بھی نظر نہیں آ رہا تھا وہاں سے آپ کو گڑ کیسے نظر آ گیا؟ تو اس نے اس سے بھی حیرت انگیز بات کر دی۔ اس نے کہا اس کے گرد مکھیاں اڑ رہی تھی، اس لیے میں نے اندازہ کیا گوڑی کھا رہا ہوگا۔ تو اتنا ذہین تھا، اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں متنبی کے۔ تو ان ذہانتوں کی وجہ سے شیطان کے ہتھے چڑھ گیا اور سمجھا کہ میں نبی ہوں۔ تو مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں نے مختلف وجوہات کی بنیاد پر ادعائے نبوت کیا۔ جب منطقی انجام کو پہنچے تو ان کے جھوٹے متبعین بھی اس کے ساتھ ہی رخصت ہو گئے۔ لیکن یہ دو نام جو میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں، مسلمہ پنجاب مرزا قادیانی اور بہاءاللہ، یہ از خود یہ دعویٰ لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ برطانیہ کی نوآبادیاتی وزارت نے ان کو کھڑا کیا تھا۔ جب انہوں نے نوآبادیاتی نظم قائم کیا تو مسلمانوں کو کس طرح دبایا جائے اور کس طرح ان کو مغلوب رکھا جائے، تو اس کے لیے انہوں نے یہ رپورٹ لی، اپنے ذمہ دار لوگوں کو بٹھایا، تھنک ٹینکس بٹھائے کہ بتایا جائے کہ مسلمانوں کو کمزور کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ دنیا کے اوپر کوئی تہذیب جب دم توڑتی ہے تو دوبارہ سر نہیں اٹھا پاتی۔ دنیا کے اوپر سلطنت روما جب اپنا وجود کھوتی ہے تو دوبارہ اس تہذیب کے نشان بھی مٹ جاتے ہیں۔ آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے، اور 150 حکمران یکے بعد دیگرے اس ایک خاندان کے ترک نشین ہوئے، لیکن یہ تہذیب جب مٹی تو پھر اس کے بعد اس کا نشان بھی باقی نہ بچا۔ لیکن امت محمدیہ کے اندر کون سی توانائی ہے کہ ان کو بغداد میں اجاڑا گیا، ان کے سروں کی کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کیے گئے، ان کو دجلہ کے اندر بہایا گیا، ان کے کتب خانے جلائے گئے، لیکن یہ پھر دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کون سی توانائی ہے، وہ کون سی طاقت ہے جو انہیں مرنے نہیں دیتی؟ انہوں نے سال ہا سال کی محنت کے بعد کہا کہ 4 چیزیں ہیں جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی، اور اگر ہم وہ 4 چیزیں ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ امت اپنا وجود کھو دے گی۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ان کی تھیوری ہے، اور یہ مٹے ہوئے بھی دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر قرآن مجید میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں اور اس میں کوئی تغیر ممکن ہو تو پھر ہم ان کو توڑ سکتے ہیں۔ دوسری بات جو انہیں مرنے نہیں دیتی، انہیں مٹنے نہیں دیتی، اور جو ہے وہ خاشاک کے اندر اور خاک کے اندر بھی چنگاری شعلہ جوالہ بن جاتی ہے، وہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت ہے۔ یہ لوگ عمل میں کمزور ہو سکتے ہیں لیکن عشق میں کبھی کمزور نہیں ہوئے، اور ان کو ہمیشہ یہ عشق ماں کی گود سے ملا ہے، باپ کی تربیت سے ملا ہے۔ آپ کے سامنے یہ تازہ مثالیں چچینیا کی اور ان آزاد روسی ریاستوں کی۔ قرآن مجید کسی کے پاس نہیں تھا اور مسجدوں کو تالے لگا دیے گئے، کوئی اسلامی نام نہیں رکھ سکتا تھا۔ اب وہاں کے حکمران نے اعلان کیا ہے کہ جو محمد یا فاطمہ نام رکھے گا تو اس کو $1000 انعام دیں گے۔ ان کے نام بھی ختم ہو گئے تھے، ان کی اسلامی شناخت مٹ گئی تھی، اسلامی شعار مٹا دیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود
اب جب ان کی نہضت ہوئی ہے تو وہ ہم سے زیادہ پکے مسلمان دکھائی دے رہے ہیں، تو انہوں نے یہ پھر دین لیا کس سے؟ تو صاحب مسجدوں سے قرآن اٹھا لیے گئے اور گھروں میں قرآن رکھنے کی اجازت نہیں تھی، مکتب بند کر دیے گئے، مسجدوں کو تالے چڑھا دیے گئے، اسلامی نام رکھنے ممانعت کر دی گئی، لیکن ماں کی لوریوں کے اندر جو عشق رسول کی لوری تھی وہ بند نہیں ہو سکی، اس لیے یہ لوری جو ہے یہ انہیں مرنے نہیں دیتی۔ اقبال کہا کرتے تھے نام تو از پدر آموختم، حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا، میں نے یہ اپنے باپ سے وراثت لی ہے اور میں نے اس گود سے یہ نام لیا ہے۔ تو کہا عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت انہیں مرنے نہیں دیتی۔ تیسری چیز جو انہیں ناقابل تسخیر بناتی ہے وہ ہے جہاد۔ لوگ تو لڑنے سے ڈرتے ہیں کہ اگر مارے گئے تو پھر کیا رہے گا، لیکن یہ جہاد کے لیے خود نکلتے ہیں، مائیں خود اپنے بیٹوں کو سجا کے بیچتی۔ چوتھی چیز جو انہیں ناقابل تسخیر بناتی ہے وہ ان کا اجتماع حج ہے، جو ان کی وحدت کی علامت ہے۔ اور مسلمانوں کی یہاں ایک نظم ہے، محلے کی سطح پر 5 گانا نظام نماز کا نظم ہے، ہم ایک دوسرے سے روز ملتے ہیں، باہمی ربط پیدا ہوتا ہے، اسلامی معاشرت تشکیل پاتی ہے۔ علاقے کی سطح پہ جمعۃ المبارک کا اجتماع ہے، پورے شہر کی سطح پہ عیدین کے اجتماع ہیں، اور عالمی سطح پہ حج کا اجتماع ہے۔ یہ ہمارا ایک نظم ہے، اس لیے اگر یہ 4 چیزیں ان کے اندر سے ختم کر دی جائیں تو پھر لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ اپنا وجود کھو دیں گے۔ تو پھر بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہاں مرزا قادیانی کو کھڑا کیا گیا اور اس کو جو ٹاسک دیا گیا وہ یہی تھا کہ تو نے حج کو ختم جو ہے وہ جہاد کو ختم کرنا ہے۔ وہ خود لکھتا ہے کہ ممانعت جہاد میں نے اتنی کتابیں لکھی اور اطراف و اکناف عالم میں ان کو پھیلایا اور بھیجا کہ اگر ان کو جمع کیا جانا ممکن ہو تو 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ تو اس نے بہت سا لٹریچر لکھا، اس نے کہا قلم کا زمانہ آ گیا ہے، جہاد کا زمانہ ختم ہو گیا ہے۔ اور اس کا جو اس نے وہ فرشتہ بنایا ہوا تھا ٹیچی، تو وہ مولانا ظفر علی خان نے کہا کہ ٹیچی کی ہے یہ بر وقت ٹچ، تو وہ وقتی طور پہ جب آ کے وہ اس کو کہتا، وہ پلومر کی بٹی سے نشہ لے کر کے جب آتا اور اس کو آگے بتاتا تو وہ ایک نئی وحی گھڑ کے لوگوں کے سامنے رکھتا، تو وہ کہتا کہ جناب جہاد ختم ہو گیا ہے۔ تو جہاد کے خاتمے کے لیے اس کو کھڑا کیا گیا۔ اور اسی طرح بہاءاللہ نے ایران میں کھڑے ہو کر کے کہا کہ اتنا لمبا سفر کاٹ کے حج کے لیے جاتے ہو تو کیوں نہ ہو کہ یہاں ہی کعبۃ اللہ کے ماڈل بنا لیے جائیں۔ اور اس نے جگہ جگہ کعبۃ اللہ کے ماڈل بنائے اور کہا ادھر گھوم لیا کرو اور اتنا لمبا سفر کاٹ کے نہ جایا کرو، وقت اور پیسہ بچاؤ۔ یہ اسلامی جو ہے وہ عالمگیر اجتماع، اس کو توڑنے کے لیے یہ ایک سازش کی گئی۔ اچھا، انہوں نے چاہا تو یہ تھا کہ اس سے پوری امت جو ہے وہ الٹ جائے گی، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ چند بے وقوفوں نے بہاءاللہ کو تسلیم کیا اور اس طرح مفاد پرست اور بے وقوف لوگوں نے یہاں مرزا قادیانی کو قبول کیا، لیکن وہ چند بھی بہت سارے تھے۔ اس وقت بھی پاکستان کے اندر مرزائیوں کی تعداد 40 لاکھ ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق بیرون ملک جانے کے لالچ میں آج بھی ہر سال 10,000 لوگ اپنے آپ کو مرزائی لکھ رہے ہیں اور دین کا سودا اس طرح کر رہے ہیں۔ تو اب یہ انہوں نے اس لیے کیا، اب وہ 2 مر بھی گئے، جہنم رسید بھی ہو گئے، لیکن جنہوں نے کھڑا کیا تھا، جن کی کمپنی کا مال تھا، تو انہوں نے اس تسلسل کو جاری رکھا۔ اس لیے آج بھی مرزائیت اور بہائیت کے اثرات بھی پاکستان میں تیزی کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں، اور حج کا موسم آتا ہے اور قربانی کے آثار جب آتے ہیں تو کئی کالم نگار یہ باتیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں
کہ یہ اتنا پیسہ غرباء میں بانٹا جائے اور جتنے حج پر رقم لگائی جاتی ہے اس سے یہ کیا جا سکتا ہے. تو بہائیت بھی پنپ رہی ہے اور مرزائیت بھی پورے کرو فر کے ساتھ بر صغیر پاک و ہند کے اندر بالخصوص پاکستان کے اندر اپنے پر گزرے نکالتی رہتی ہے. بدقسمتی سے آیان سلطنت سے کچھ مخفی لوگ ان کی سرپرستی ہر دور میں کرتے آئے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر ان کو پھلنے اور پھولنے کا موقع نصیب ہوتا ہے. تو حج کو ختم کرنے کے لیے مرزا کو کھڑا کیا گیا اور اس کو بہاؤلہ کو کھڑا کیا گیا، اور جہاد کو ختم کرنے کے لیے مرزا کو کھڑا کیا گیا. اب عشق رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سینوں سے نکالنے کے لیے ایک گہری سازش ہوئی، اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ہر وہ راستہ جو حضور کی قربت کی طرف لے جاتا ہے اس پر بیریئر رکھ دیے جائیں اور اس عقیدے کی نفی کی جائے جو حضور کی محبت کی نشأت کا ذریعہ ہے. دیکھیے عقیدہ شفاعت حضور کی قربت کا ذریعہ ہے، تو عقیدہ شفاعت کو توڑا جائے. توسل حضور کے وسیلے سے دعا کرو کرم دوبالا ہوگا، یہ حضور کے نیڑے کرتا ہے، اس عقیدے کو توڑا جائے. حیات النبی کا عقیدہ حضور کی قربت کا سبب اور ذریعہ ہے، اس عقیدے کو توڑا جائے تاکہ لوگ رسول کریم سے دور ہو. استغاثہ نگاہ ہر وہ عقیدہ جو قریب کرتا ہے، اختیارات ان سے لوگوں کی نفی کی جائے اور لوگوں کو دور کیا جائے. ورنہ ماضی کے اندر بھی مختلف فرق ہوئے ہیں، معتزلہ ہوئے ہیں، جبریہ ہوئے ہیں، قدریہ ہوئے ہیں، اندیہ ہوئے ہیں، لا ادریہ ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی بڑے مسائل پہ اختلاف کیا ہے. کل کے قرآن کا مسئلہ اٹھا، کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے یا مومن ہے، اس بات پہ بحث ہوئی. اس عنوان سے بحث چھڑی کہ حرام کیا رزق کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا. ماضی میں بہت سارے عنوانات پر بحث ہوئی، لیکن تاریخ اسلام کی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، نو آبادیاتی نظم سے پہلے حضور کی ذات پر کبھی بحث نہیں ہوئی تھی. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی تتمہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ ہزارہ مسائل کے اندر اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ حضور کی حیات طیبہ کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اور آج اگر اس پر بھی ہم اختلاف دیکھتے ہیں اور ہر وہ عنوان جو حضور کی محبت کی طرف لے جاتا ہے اس کی طرف اس میں ہم اختلاف دیکھتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عشق رسول کی محبت، عشق رسول کی دولت اور حب رسول کی دولت سینوں سے نکالنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا. لیکن دشمن یہاں بھی ناکام ہوا. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضور کے عشق کی خیرات بانٹنے کے لیے بریلی میں امام احمد رضا کو بھیج دیا، اور ادھر پیر مہر علی شاہ مقدس ترانے گاتے رہے، آج سکھ مندرا دی ودھیری ہے. اور اس انداز سے حضور کی محبت کا نور پھیلایا اور عشق کے ترانے پڑے کہ وہ ساری سازشیں خس و خاشاک کی طرح بہ گئی. لیکن صاحبو، جو دشمن ہوتا ہے اس کا پلان بھی تو ہوتا ہے نا، کہ اگر یہ پلان ناکام ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا پلان کیا ہوگا. تو دشمن نے جہاد کو ختم کرنے کی پہلی پلاننگ یہ کی تھی جس پہ ہنوز کام جاری ہے، وہ مرزائیت تھی. لیکن اس میں خاطر کا فوائد حاصل نہیں ہو سکے تو پھر داعش کو لایا گیا، یہ اس کا حصہ ہے. پھر طالبان کھڑے کیے گئے جنہوں نے سر کاٹے اور فٹ بال کھیلے ان سروں سے اور اس کو جہاد قرار دیا، جنہوں نے قبروں سے لاشیں نکال کر چوراہا میں لٹکائیں اور اس کو دین کا جو ہے نام دیا اور جہاد قرار دیا. انبوہ انسانہ میں گھس کر کے بم بلاسٹ کیے، اور جب چھوٹے چھوٹے بچوں کی بوٹیاں دیواروں سے چپک گئیں تو چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے ذمہ داریاں قبول کرتے رہے اور اس کو جہاد قرار دیتے رہے. تو مرزا کی جو ڈیوٹی لگائی تھی کچھ کام اس نے کیا، لیکن جہاد کو بدنام کرنے کے لیے یہ پلان بھی تھا. اور پھر میں آپ کو یہ بھی بیان کروں کہ جس طرح حج کو ختم کرنے کے لیے بہاؤلہ کو کھڑا کیا گیا تھا لیکن اس سے کچھ ہو نہ سکا، تو پلان بھی یہ تھا کہ حج غیر مؤثر کر دیا جائے. یہ مسلمانوں کا ایک اجتماع تو ہو لیکن یہ ایک رسم کے طور پہ رہ جائے، حج کی روح نکال دی جائے.
میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ برما کے اندر حاملہ عورتوں کے پیٹ چیر کر کے بچے نکال کر کے ان ماؤں کے سامنے ذبح کیے جائیں اور امام حرم ان کے لیے دعا بھی نہ کر سکے، حج کے خطبے میں ان کے لیے ایک لفظ بھی نہ بولا جا سکے، تو پھر حج کے خطبے کا مقصد کہاں چلا گیا؟ اقبال تو اس وقت چیخا تھا، اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، حرم کا تحفہ کیا زمزم کے سوا کچھ اور نہیں، جو بھی آتا ہے زمزم اور کھجوریں پیش کرتا ہے، میاں وہاں سے جو پیغام لینے گئے تھے، روشنی لینے گئے تھے، وہ کہاں ہے؟ تو حج کی مقصدیت کو توڑنے کے لیے ایسے لوگ بٹھائے گئے۔ میرے جملے بوجھل نہیں ہیں اور حقیقت حقیقت ہوتی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ خادم حرمین شریفین بھی کیا امریکہ مقرر کرے گا اور وہ خادم حرمین ہوگا؟ تو آج ہمیں آنکھیں کھول کے جینے کی ضرورت ہے۔ آج 4 دانگے عالم کے اندر ہمارے خلاف سازشوں کے جال بچھے ہوئے ہیں، ہماری ہر وہ قدر پامال کی جا رہی ہے اور ہمارا وہ عقیدہ جو ہمیں توانائی، قوت اور زور دیتا ہے، اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت ہمیں جوش بھی درکار ہے، لیکن جوش سے کہیں زیادہ ہمیں ہوش درکار ہے۔ ہمیں آنکھیں کھول کر کے جینا ہے، نئی نسل کے سوالات بھی سمجھنے ہیں اور ان کو مناسب انداز سے جواب بھی دینا ہے، ختم نبوت پہ کام بھی کرنا ہے، لیکن اپنی زبان بھی بگڑنے نہیں دینی، اپنے لہجوں کی تلخی سے لوگوں کو رسول کریم کے لائے ہوئے نظام سے دور بھی نہیں کرنا۔ اس وقت علماء کی ذمہ داریاں فضول تر ہو گئی ہیں، وہ بڑی مشکل جگہ پہ بیٹھے ہیں اور اس وقت وہ حساس مرحلے پہ کھڑے ہیں اور انہیں ایک ایک لفظ تول کے بولنا پڑے گا اور حالات کی تلخیوں کا مقابلہ بھی کرنا پڑے گا، حضور کی ناموس پہ پہرا بھی دینا پڑے گا، اور اگر ضرورت پڑی تو پھر اگر سرے دار پہ سروں کا چراغاں کرنا پڑا تو پھر وہ منزل بھی نبھانی پڑے گی۔ اور حضور کی ناموس کے لیے ہم نے کبھی بھی اس بازار کے اندر کبھی بھی گھاٹا نہیں کھایا ہے۔ ہم تو جانوار کے پھر بھی کہتے ہیں حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ جو قانون ختم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلا گیا ہے اور اللہ نے توفیق نصیب فرمائی پوری امت کو کہ وہ کھڑی ہو گئی اور وہ مجبور ہو گئے اور دوبارہ اصلی حالت میں انہوں نے بحال کر دیا۔ میں نے کہا تھا اس دن کہ یہ قانون جو اس کا ایک ایک حرف جو ہے اس کے پیچھے ہزاروں شہادتیں موجود ہیں۔ ختم نبوت پر 53 کی تحریک میں اور 74 کی تحریک میں 10,000 لوگوں نے شہادتیں پیش کی ہیں۔ تو یہ جو قانون لکھا یہ خالی لفظ نہیں ہے، ایک نقطے کے پیچھے شہادتیں ہیں، ایک ایک لفظ کے پیچھے شہادتیں ہیں، ایک ایک حرف کے پیچھے شہادتیں ہیں۔ تو ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی تھی اور وہ کیا جذبات تھے اور وہ کیا امنگیں تھی کہ مال روڈ کے اوپر ایک خاتون جو کہ بیوہ تھی اور اپنے یتیم بچے کو پال پوس کے جوان کر کے آج اس کے سر پہ سینے سجا کے اس کو بہانی جا رہی تھی کہ تڑ تڑ گولیوں کی آواز آ رہی تھی، تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ختم نبوت کے جانثار جانے دے رہے ہیں۔ تو اس نے بیٹے کا سرا اتار دیا اور بارات سے معذرت کر دی اور بیٹے سے کہا بیٹا میں تجھے دودھ معاف نہیں کروں گی اگر حضور کے نام پہ جان نہیں مارا۔ اور پھر جب بیٹا گولیوں سے چھلنی ہو کے گرا تو اس کے بدن سے خون بہہ رہا تھا، اس نے اپنی ماں کو آواز دی، میری ماں میری آواز سنتی ہے تو بھاگ آ، دیکھ تیرے پتر نے کوئی گولی پشت پہ تو نہیں کھائی، دیکھ تیرے بیٹے نے ساری گولیاں سینے پہ کھائی۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کی کچھ پرواہ ہی نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے۔ تو صاحب ہماری خانقاہوں کا یہ دستور رہا ہے اور ہمارے زاویوں کے یہ ضابطے رہے ہیں، ہمارے مدارس کے یہ ضابطے رہے ہیں کہ جب بھی ضرورت پڑی ہے تو یہ سارے لوگ میدان میں موجود رہے اور اب بھی سارے لوگ میدان کے اندر موجود ہیں اور انشاءاللہ ختم نبوت پہ آنچ نہیں آئے گی۔ ہمارے اسلاف نے قربانیاں دے کے اور محنت اور ان کی
ان کی کوششوں کے نتیجے میں یہ ضابطہ طے پایا تھا. آج اصلی صورت میں دوبارہ بحال ہوا. امت کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جس کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بھی برطرف کیا جائے اور ان کو قرار واقعہ سزا دی جائے. باقی حضور کا نام کل بھی روشن تھا، میرے حضور کا نام آج بھی روشن ہے. اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جوس یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کرو پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا. تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا. لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور کے ساتھ مستحکم اور مضبوط ہونا چاہیے. ان زاویوں پہ، ان خانقاہوں پہ حضور کے ساتھ ربط باطن مضبوط ہوتا ہے. میں کدے میں آنے والوں میں کدا مت چھوڑنا، جینے مرنے کا کچھ مزہ ہے تو میں خانے میں ہے. وآخر